ایک بات بتانے والا ہوں، دھیان سے سننا، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ابھی جب میں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا تو میں نے دیکھا کہ جنازے کی نماز کی تیاری چل رہی ہے، تو میں شامل ہوا اس میں۔ امام صاحب جو مسجد میں 5 وقت پہ نماز پڑھاتے ہیں، اور جب نماز پڑھانے لگے تو پیچھے سے اس کے بیٹے نے اسے روکا، جنازے کی نماز پڑھانے سے روکا، اور کہا کہ میں خود پڑھاؤں گا۔ اس کے بعد اس نے نماز پڑھائی، اور نماز کے دوران جب وہ تکبیر کہتے ہیں تو اس کے آواز میں ایک ایسا بھاری پن تھا، ایک کپکپاہٹ کہ جیسے اب یہ رونے والا ہے۔ تو نماز جب کمپلیٹ ہو گئی تو وہ ایک سائیڈ میں جا کر کھڑا ہوا اور بہت دیر تک روتا رہا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اپنے میت کی نماز خود سے پڑھائیں تو ہمارے اندر جو اس کے لیے فیلنگس ہوگی اپنے مرنے والوں کے لیے، وہ کسی مسجد کے امام کے اندر نہیں آ سکتی۔ اس کے علاوہ جب نماز کمپلیٹ ہو گئی تو ایسا ہوتا ہے کہ میت میں کچھ لوگ بہت دور سے آتے ہیں، کچھ لوگ نزدیک کے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میت میں آ کر ہی ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ مطلب کچھ دوست ہو یا کوئی رشتہ دار ہو جو ایسے تو نہیں ملتے، کسی فنکشن میں آ کر ملتے ہیں، تو وہ میت میں بھی آ کر مل لیتے ہیں۔ ایسے ہی بہت لوگ ایک دوسرے سے مل رہے تھے، ہنس کر مسکرا کر۔ خود مسجد کا امام بھی ایسا ہی کر رہا تھا، مل رہا تھا، ہاتھ ملا رہا تھا، مسکرا رہا تھا، لیکن اس کا بیٹا وہ الگ سائڈ ہو کر رو رہا تھا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر میت میں آنے والا صرف ہمارے لیے نہیں آتا، بلکہ کچھ آتے ہیں صرف ثواب کے لیے، تو کچھ فارمیلٹی کے لیے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت سے پہلے اور موت کے بعد صرف ہمارا پریوار ہی ہمارے کام آنے والا ہے۔ باقی جو رشتہ دار ہے اس سے آپ صلح رحمی رکھیے، لیکن اسے اپنے پریوار سے زیادہ اہمیت ہرگز مت دیجیے۔